يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تمام تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے بے حد و حساب درود و سلام ہوں حضور سید الاولین والآخرین علیہ السلام کی ذات پر جن کے لیے رب کائنات نے اس سارے باغ علم کو سجایا زمین و آسمان کو بنایا عرش و کرسی اور جنت کو سجایا کائنات کا درجہ میرے محبوب کے لیے بنایا گیا نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین آج کا جمعہ المبارک ماہ شعبان کا تیسرا جمعہ المبارک ہے ماہ شعبان کی 17 تاریخ ہے اور قریب 12 یا 13 دن ماہ رمضان کی آمد میں باقی ہے ماہ شعبان یہ ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم یہ ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے ماہ شعبان المعظم اس کی فضیلت اس کی اہمیت اور اس کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے اور اس سے پچھلے 2 جمعہ المبارک میں چند گزارشات کی آج کے اس جمعہ المبارک میں ماہ شعبان المعظم میں ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں ماہ رمضان کی تیاری کے لیے جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی ہے توبہ اور استغفار یہ انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے انسان کو ظاہر اور باطن سے پاک اور صاف کر دیتی ہے انسان کا وجود انسان کی روح
یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے پانی سے دھل جاتی ہے، اور پھر جب ماہ رمضان شروع ہونے والا ہو تو توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اپنے انداز زندگی کو بدل کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے انسان اپنے آپ کو طیب و طاہر کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے زیادتی کر کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ زیادہ ہو گئے، نافرمانیاں زیادہ ہو گئی، زندگی کے لیل و نہار اللہ سے دوری میں گزر گئے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تم جب بھی پلٹ کے دیکھو گے تمہارے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوگا۔ تم جب بھی پلٹو گے، تم کتنے ہی دور چلے جاؤ، تم کتنا ہی سفر طے کر جاؤ، تم کتنے ہی نافرمان ہو جاؤ، لیکن جب تم پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹنا چاہو گے، واپس آنا چاہو گے، تو فرمایا تمہارے رب کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑا نام دیا، بڑا مقام دیا۔ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو واضح و نصیحت کرنے لگے، بات کرتے کرتے فرمانے لگے، لوگوں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، توبہ کرتے رہا کرو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کرو۔ اور میں جب تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے، دروازے کو مسلسل وہاں پر کھڑے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ حضرت رابعہ رسولیہ آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی، تڑپ گئی، کہنے لگی، اے حسن ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ ارے اللہ کی رحمت کا دروازہ تو بند ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہر لمحہ کھلا ہے، ہر گھڑی کھلا ہے، ہر ساعت کھلا ہے، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر دن، ہر رات اللہ کی رحمت پکار کر اہل ایمان کو بلاتی ہے۔ ایمان والو آ جاؤ، پلٹ کے آؤ، تمہارا رب تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کیے اور اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پلٹ کے آ جاؤ، تمہارے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس آپ راوی ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام واضح و نصیحت کر رہے تھے، بڑی پیاری پیاری باتیں حضور بتا رہے تھے، بڑے خوبصورت جملے تھے، بڑی پیاری بڑی دل موہ لینے والی تقریر تھی۔ فرمایا یہ تقریر سننے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کچھ مشرکین بھی آ کر بیٹھ گئے، وہ بھی سننے لگے۔ بات ختم ہوئی، گفتگو تکمیل کو پہنچی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ کی باتیں تو بڑی پیاری ہیں، آپ کے لفظ بڑے پیارے ہیں، آپ کے جملے تو دلوں پر لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی گفتگو بڑی متاثر کرنے والی ہے، لیکن ذرا یہ تو بتائیے اگر کسی کے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہوں کیا اس کے لیے بھی معافی کی امید ہے؟ کیا وہ بھی اگر توبہ کرے، وہ بھی اگر اللہ کی طرف آنا چاہے، کیا اس کے لیے بھی کوئی آسانی ہوگی؟ ابھی وہ بات کر رہا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جائیے میرے محبوب کے ذریعے امت کو پیغام دے دیجئے۔ پیغام کیا ہے؟ کل محبوب آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ میرے بندو جو گناہ کر کے، غلطیاں کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ
انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اب پریشان ہیں، اب کوئی راستہ نہیں بچا، اب کوئی منزل نظر نہیں آتی، محبوب ان کو پیغام دے دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر پلٹ کر آنا چاہتے ہو تو تمہارے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ، اللہ تمہاری رحمت کے لیے، تمہارے گناہوں کو معافی کے لیے اللہ کی رحمت تمہارے انتظار میں ہے۔ دنیا میں انسان کے بڑے تعلق ہوتے ہیں، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، بڑی نسبتیں ہوتی ہیں، کچھ تعلقات خون کے ہوتے ہیں، کچھ تعلقات محلے داری کی بنیاد پر، کچھ ہمسائے ہونے کے ناطے سے، کچھ دوستیاں ہوتی ہیں، کچھ تعلقات انسان کے کاروبار کے سلسلے میں ہوتے ہیں۔ انسان کے بڑے سارے تعلقات ہیں، لیکن انسان کا دنیا میں سب سے بڑا تعلق، سب سے بڑی نسبت اور سب سے بڑا رشتہ اپنے اللہ سے ہے۔ یہ تعلق سب تعلقات سے بڑا ہے، یہ رشتہ سارے رشتوں سے مضبوط ہے، یہ نسبت سب نسبتوں پر بھاری ہے۔ انسان کا تعلق اس کے رب سے ہے۔ اگر انسان کا تعلق، بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹھیک ہے تو پھر کائنات کے سارے تعلق ٹھیک ہے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نسبت کو بہتر کر لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان اللہ لہ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جب اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر جس کا اللہ ہو جائے، جس کا اللہ ہو جائے پھر کائنات کا سارا نظام اس کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وہ کہاوت ہے کہ رب راضی تو جگ راضی، اگر اللہ راضی ہو جائے تو کائنات کے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ صحت یابی کے دروازے کھول دیتا ہے، اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ لیکن انسان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخاطئین توابون، ہر بندہ خدا، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن فرمایا وخیر الخاطئین توابون، فرمایا بہترین خطا کرنے والے، بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ انسان ہے، خطا کار ہے، کبھی کبھی گناہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان پٹری سے اتر جاتا ہے، کبھی گناہوں کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے رشتہ اور تعلق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور کبھی کبھی اپنی وجہ سے، کبھی کسی دوستوں کی محفل کی وجہ سے، کبھی کسی بری سنگت کی وجہ سے، انسان کسی نہ کسی وجہ سے پٹری سے اتر جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب حالات ایسے ہو جائیں، جب تم پٹری سے اتر جاؤ، جب گناہ زیادہ ہو جائیں، جب اللہ کی رحمت سے دوری محسوس کرو، جب تم اپنے آپ سے مایوس ہونے لگو، تو فرمایا دنیا میں ہر تعلق، ہر رشتے، ہر نسبت سے مایوس ہو جانا، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے؟ تم آؤ تو صحیح، تم پلٹو تو صحیح۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے ہیں انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بڑا رحمان ہے، تیرا رب تو بڑا رحیم ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ اب یہ سوال کا پوچھنے والا تو نہیں تھا،
ہر بندہ جانتا ہے قیامت کے دن جو عدالت قائم ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں فیصلے ہوں گے، اللہ حساب لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن تمہارا حساب تمہارا اللہ لے گا۔ کون لے گا؟ اللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے کہیے اللہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک بار محبت سے اللہ کہتا ہے، اللہ 70 بار اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ ہمیں اللہ تمہارا حساب لے گا۔ صحابی رسول تھے، جب یہ سنا تو خوشی سے جھومنے لگے، خوش ہو گئے، جھومنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعجب فرمایا، فرمایا کوئی سوال بھی ایسا نہیں تھا اور جواب بھی کوئی ایسا نہیں تھا، تو تم خوش کیوں رہے ہو؟ اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ مچل کیوں رہے ہو؟ یہ کس وجہ سے اتنا شادمانی ہے؟ یہ مسرت کے لمحات کیسے آئے؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ مجھے دنیا میں رسوا نہیں کرتا تو میرا یقین ہے کہ اللہ بس کے معاشر میں بھی مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح، ایک ماں ہو اپنی اولاد کو کبھی بھی آگ میں نہیں جانے دیتی، اولاد جیسی بھی ہو، اولاد اچھی ہو بری ہو، ماں کے لیے چاند کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اولاد نکمی ہو، اولاد کامیاب ہو، اولاد ناکام ہو، ماں باپ کے لیے آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ ارے ایک ماں اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ماں دنیا تو دنیا رہی، کسی موقع پر بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں برداشت نہیں کرتی، غم میں برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں اللہ تمہارا حساب لے گا۔ وہ خوشی سے چومتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا انی لغفار لمن تاب۔ اللہ فرماتا ہے جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ آئیے ماہ شعبان کے دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اپنے گناہوں سے استغفار کیجئے، اپنی روح کو پاک کیجئے، اپنے وجود کو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے کے لیے ڈال دیجئے۔ جب یہ وجود گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا، جب یہ گناہوں سے کے کیچڑ سے لت پت وجود اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگائے گا، جب باہر نکلے گا تو گناہوں سے طیب و طاہر ہو کر نکلے گا۔ آئیے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کا محاسبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا اے بنی آدم تو جب تک مجھ سے استغفار کرتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اگلا جملہ سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے بندہ خدا، اے بنی آدم تو جب تک توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا میں تیرے گناہوں پر معافی کا قدم پھیرتا رہوں گا۔ اور میں تمہارے گناہ چاہے سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے کون جملہ فرمایا؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اے بنی آدم تو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تیرے گناہ پوری روئے زمین کو بھر دے تو مجھے پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی رحمت اتنی ہے، فرمایا واسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ ساتوں زمینوں کو پھیلا دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو جوڑ دیا جائے، سمندروں کا پانی ملا دیا جائے، ریت کے ذرے پھیلا دیے جائے، اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کی رحمتیں عنایات ہیں۔ استغفار اور توبہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ استغفار وہ ہوتا ہے اپنے پہلے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ کی بات کا عرض کرنا، استغفار کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا۔ ماہ شعبان میں پہلے استغفار کیجیے، عرض کیجیے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اے اللہ جیسے بھی ہیں گناہ گار ہیں، نمازوں میں سستی ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مالک تیری رحمت سے دور ہے، تیرے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ وعدہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں
یا اللہ جو گزر گئی سو گزر گئی، اب ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو توبہ کرتے ہوئے گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجیے۔ اور پھر توبہ کرنی کیسی ہے؟ یہ والی نہیں کہ مسجد میں آئے، استغفار کیا، توبہ کی، پھر بازار میں گئے سب کچھ بھول گئے، پھر وہی گناہ شروع ہو گئے، پھر وہی معاملات شروع ہو گئے۔ نہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو پھر خالص توبہ کرو، خالص توبہ کرو، ایسی توبہ جو تمہاری زندگی کو بدل دے، ایسی توبہ کرو جو تمہاری پہلی اور آنے والی زندگی میں فرق کر دے، ایسی توبہ کرو جو تمہاری گزرنے والی راتیں اور آنے والی راتوں کو علیحدہ کر دے، ایسی توبہ کرو جو تمہارے پہلے دنوں اور بعد میں آنے والے دنوں میں زمین آسمان کا فرق کر دے، ایسی توبہ کرو۔ اگر پہلے اذان سن کے مسجد میں آنا مشکل تھا تو توبہ کے بعد اذان سنتے ہی اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دو، ایسی توبہ کرو۔ اگر پہلے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اب نماز فجر پڑھو، پھر سورہ یاسین پڑھو اور اپنے دل کو قرآن کے نوالوں سے دنیا سے روک۔ توبہ ایسی کرنی چاہیے جو انسان کی زندگی کو بدل دے، انسان کو چینج کر دے۔ اور پھر جو خالص توبہ ہو اس کے فائدے کتنے ہیں؟ جو خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جو مخلص ہو کر توبہ کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، نام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ کبھی کبھی حضور کے لیے خدمت میں بھی حاضر ہو جاتے، کوئی کام شام بھی کر دیتے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو بھیجا، فرمایا جاؤ ثعلبہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت ثعلبہ تھے، جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت پر نظر پڑ گئی، انسان ہے، نظر پڑی، نفس و شیطان نے حملہ کر دیا، دل میں خیال پیدا ہو گیا، اب برا خیال پیدا ہوا، کام کر دیا، کام کر کے پلٹنے لگے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آنے لگے، پاؤں ساتھ نہیں دے رہے، قدم اٹھنے دشوار ہو گئے، وسوسے آنے لگے، خیالات آنے لگے، سوچنے لگے ثعلبہ اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا تھا، ثعلبہ اب کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے، اب آمینہ کے لال کو کون سا منہ دکھاؤ گے، ثعلبہ دل کیسا لے کر جاؤ گے؟ ثعلبہ اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے، آمینہ کے لال ہیں، عرب و عجم کے تاجدار ہیں، والی کون و وفا ہیں، ثعلبہ حضور تو سب جانتے ہیں، تم اس دل کو لے کر جاؤ گے، ثعلبہ ان آنکھوں کو لے کر جاؤ گے، ثعلبہ کون سا وجود لے کر جاؤ گے؟ یہ سوچتے ہوئے قدم حضور کی طرف بڑھنے کے بجائے واپس پلٹا دیا، مدینہ شریف سے باہر نکل گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، بیابان میں چلے گئے، وہاں جا کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں چاہتا نہیں تھا لیکن ارادہ تک نہیں، یا اللہ نظر پڑ گئی، نفس و شیطان نے بہکا دیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ استغفار چاہتا ہوں، مالک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نظر نہیں ڈالوں گا۔ توبہ کرنے لگے، آنکھوں میں آنسو ہے، چلا چلا کر رونے لگے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، ثعلبہ رو رہا ہے، 10 دن گزر گئے، ثعلبہ پہاڑوں میں رو رہا ہے، ارے 15 دن 20 دن گزر گئے، ثعلبہ پلٹ کے نہیں آیا، ایک گناہ کی غلطی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، 40 دن گزر گئے، ثعلبہ مدینہ حاضر نہ ہو سکا، 40 دن گزر گئے، جب 40 دن گزرے، ثعلبہ نے رو رو کر توبہ کی، اللہ نے جبریل کو مدینے کی بستی میں بھیج دیا، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام عرض کرو، سلام پہنچاؤ، اور پھر میرے محبوب کو میرا پیغام دو۔ یا اللہ پیغام کیا ہے؟ میرے محبوب کو فرمانا کہ اے محبوب اللہ نے تمہارے غلام ثعلبہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب مخلص توبہ دیکھیے، خالص توبہ کا انعام دیکھیے۔ آمینہ کے لال تھے، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو بھیجا، ساتھ میں حضرت سلمان تھے، نام مختلف بھی ہیں، فرمایا جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب ثعلبہ پہاڑوں میں رو رہے ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق گئے، وہاں پر ایک چرواہا ملا،
چرواہے سے پوچھا یہاں پر صالبہ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا کون صالبہ؟ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا صالبہ بن عبد الرحمن؟ کہنے لگا حضرت نام نہیں جانتا لیکن ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ 40 دن سے پہاڑوں میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو جانتا ہوں۔ اس کی چیخیں اتنی دردناک ہیں کہ جب میں سنتا ہوں تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، اور میں اللہ کی بات میں کرتا ہوں یا اللہ اپنے اس بندے پر رحم کر دے، اس کو معاف کر دے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، قریب گئے، صالبہ کو دیکھا سجدے میں سر ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ حضرت صالبہ نے دیکھا، حضرت عمر نے اٹھایا، حضرت صالبہ ڈر گئے، کہنے لگے جناب کیا میری شامت میں، کیا میرے خلاف یا میری مذمت میں قرآن کی کوئی آیتوں تو نہیں اتر آئی؟ اللہ نے کوئی حکم تو نہیں بھیج دیا؟ جناب عمر فاروق عرض کرنے لگے، فرمایا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن آؤ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ صالبہ کو لیا، صالبہ پلٹ آئے، رسول کی بارگاہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے دروازے پر آئے، حضرت عمر سے عرض کرنے لگے جناب آپ اندر چلے جائیں، جب نماز کھڑی ہوگی میں پھر جاؤں گا، میں آمینہ کے لال کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ ہمت نہیں تھی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ آمینہ کے لال نے نماز مغرب پڑھانا شروع کی، حضور علیہ السلام نے نماز شروع کی، صالبہ بن عبد الرحمن صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ رات کی نماز مغرب میں آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تیرا رب تو بڑا قریب ہے، تیرا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تیرا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو کیوں دور چلا گیا، تو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اے انسان تیرا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، آمینہ کے لال جماعت کروا رہے ہیں، صالبہ بن عبد الرحمن نے یہ آیت سنی، نماز پوری نہ کر سکے، وہیں پر غش خا کر زمین پر گر گئے۔ نماز مکمل ہوئی، لوگوں نے صالبہ کو اٹھایا، گھر لے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام صالبہ کے گھر گئے، جا کر صالبہ کو اٹھایا، ہوش آیا، صالبہ نے اپنا سر حضور کی گود میں رکھا، آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا، عرض کیا نبی اللہ کیا اللہ نے میری مذمت تو نہیں کی؟ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ فرمایا صالبہ تم ناراضگی کی بات کرتے ہو، تم مذمت کی بات کرتے ہو، قربان جاؤں تمہارے مقدر پر اللہ جبریل کو بھیج کر تم سے راضی نامہ بھیج رہا ہے، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ تو راضی ہو گیا، کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ آقا آپ بھی راضی ہیں؟ آمینہ کے لال مسکرائے، فرمایا ہاں صالبہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ جب اتنا سنا خوشی کی انتہا نہ رہی، دوبارہ چیخ ماری، آمینہ کی لال کی گود میں ہی روح پرواز کر گئی۔ اس موت پر بھی قربان جائیں، حضور کی گود میں ہی روح قبض ہو گئی، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ جب کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جانے لگا، صحابہ چل رہے ہیں، آمینہ کے لال بھی جنازے میں شریک ہیں، لیکن حضور کے چلنے کا انداز یہ ہے کہ حضور زمین پر پاؤں کی انگلیاں رکھ کے چل رہے ہیں، پاؤں کی ایڑی نہیں رکھ رہے، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے، پنجے کے بل چل رہے ہیں۔ جنازہ ختم ہوا، تدفین ہو گئی، ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ جگہ تو تھی، اتنا رش تو تھا نہیں، آقا آپ کیوں پنجوں کے بل چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے، آقا کوئی پریشانی ہے، مسئلہ کیا تھا؟ حضور آرام سے بھی چل سکتے تھے لیکن انگلیوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ فرمایا تم نے نہیں دیکھا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ صالبہ نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ کو صالبہ کی توبہ اتنی پسند آئی، اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتہ صالبہ کے جنازے میں بھیجا ہے۔ فرمایا مجھے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہ مل سکی، میں فرشتوں کے پاؤں کی وجہ سے اپنے پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ ارے کوئی ہو تو صحیح، کوئی سچی توبہ کر کے تو دیکھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ جب کوئی خالص توبہ کرتا ہے اللہ جبریل کو بھیج کے توبہ کی قبولیت کی مہر بھی لگاتا ہے اور جنازے میں 70,000 فرشتہ بھی بھیجا کرتا ہے۔ آئیے شعبان کے دن گزر رہے ہیں، 13-14 دن باقی رہ گئے، 12-13 دن باقی رہ گئے، 17 تاریخ ہو گئی، دن تھوڑے ہیں،
ماہ رمضان قریب ہے، آئیے رمضان کے لیے تیاری کیجیے، اپنے گناہوں سے استغفار کریں اور پھر توبہ کر کے اللہ سے وعدہ کریں، مالک جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وعدہ کرتے ہیں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ مالک وعدہ کرتے ہیں آئندہ اذان سن کے مسجد میں ضرور آئیں گے، اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں نماز فجر بھی پڑھیں گے اور پھر تیرے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ تیری نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ توبہ ہم کر کے دیکھیں، اللہ کی رحمت کا پانی برسے گا، یہ جسم بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گا، روح بھی طیب و طاہر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں پر معافی کا کرم پھیرے اور ہمارے وجود اور ہماری روح کو طیب و طاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔